راجہ محمد سجاد صاحب، ڈائریکٹر آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، حاضرین و ناظرین میں بیٹھے ہوئے بہت سے اہم اہل قلم، سینئر احباب اور ہمارے اساتذہ، ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جناب احمد عطا اللہ تشریف رکھتے ہیں، جناب ظفر حسین ظفر تشریف رکھتے ہیں، جناب اعجاز نعمانی تشریف رکھتے ہیں، جناب محمد یامین بہت عمدہ ہمارے نظم گو شاعر ہیں، اور ڈاکٹر صغیر صاحب، اور وہ تمام لوگ جن کو میں اس وقت یہاں سے دیکھ نہیں پا رہی اور یا ان کے نام نہیں لے سکتی، ہماری مختلف کالجز سے تشریف لانے والی اور مختلف تعلیمی اداروں سے تشریف لانے والی خواتین، پرنسپل صاحبان، اسٹاف ممبرز، مختلف اداروں کی نمائندگی کرنے والے تمام احباب اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ یہ میرا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے کہ آج کی اس 2 روزہ ادبی کانفرنس بعنوان ادبیات آزاد جموں کشمیر معاصر تناظر کے اختتامی اجلاس میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا میں نے کل کہا کہ یہ میرے ایک دیرینہ خواب کی تکمیل ہے، اور اس خواب کے پیچھے ایک ذاتی جذبہ بھی ہے جس کا اظہار کرنے کی کل مجھے جرت نہیں ہوئی، کیونکہ کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو کشمیر سے تعلق رکھنے والے ان بڑے بڑے ناموں کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنی ادبی اور علمی خدمات سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو ایسے میں یہ کہنا مجھے کچھ مناسب معلوم نہیں ہوا کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ تو میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی کشمیر ہی سے تھا، کسی زمانے میں وہ سری نگر سے ہجرت کر کے امرتسر میں آباد ہوئے تھے، اور میر فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ تو کشمیر، اور میں ابھی صبح اسرار صاحب سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے بچپن میں دادی کے گھر میں ہم نے تمام کشمیری کھانے کھائے ہیں، کشمیری کلچوں کی وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کبھی دیکھے اور کھائے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو ہمارے بچپن کی یاد ہے، کشمیری کلچے ہو یا شب دیگ ہو یا دال چاول کا بھتہ جسے میرے دادا دادی کہا کرتے تھے، مجھے معلوم نہیں، شاید یہ امرتسر سے آیا ہو یہ لفظ، لیکن پتہ نہیں کشمیر میں ہے یا نہیں ہے۔ تو کشمیر سے یہ جو تعلق ہے میرا ذاتی حیثیت سے بھی، اور اس حیثیت سے بھی کہ کشمیر اور پاکستان کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ کشمیر کو ہم پاکستان سے الگ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب میں نے ابتدا ہی میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ اکادمی ادبیات پاکستان کی صدر نشینی کا منصب سنبھالا، تو سب سے پہلے جو میرا ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں رہنے والے اہل قلم کو ادب کے مرکزی دھارے سے جوڑا جائے، اور وہ جو ایک احساس ہے ان اہل قلم کا جو مٹی سے جڑ کر اپنی دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی عمدہ ادب تخلیق کر رہے ہیں، لیکن ادب کی مرکزی شاخوں میں ان کا نام اور ان کا کام اس طرح جگہ نہیں پا سکا جس طرح مرکز میں رہنے والے لوگوں کو مواقع مل سکتے۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے، انہیں تلاش کیا جائے، انہیں دریافت کیا جائے، اور جو پہلے سے دریافت شدہ ہیں ان کو ایکنالج کیا جائے، ان کا اعتراف کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مختلف پروگرام تشکیل دیے گئے، جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے کل کیا ہے، تکرار کے خوف سے دوبارہ نہیں کرتی، لیکن یہ ایک پروگرام جو 2 روزہ صوبائی کانفرنسوں کا پروگرام تھا، جس کے تحت نہ صرف صوبائی کانفرنسیں منعقد کی گئیں بلکہ اس میں 2 اور کانفرنسیں تھیں جو 4 صوبوں کے علاوہ منعقد کرنے کا پروگرام کیا گیا، اور الحمدللہ یہ دونوں ہو بھی گئیں، ایک ادبیات گلگت بلتستان کے حوالے سے اور دوسری ادبیات آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے کی یہ 4تھی کانفرنس ہے۔ پہلی کانفرنس سندھ میں ہوئی تھی، دوسری خیبر پختونخوا میں ہوئی، تیسری گلگت بلتستان میں ہوئی، اور آج یہ 4تھی کانفرنس ہے جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کے لیے میں خاص طور پر جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور ان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سجاد صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بالکل انہی دنوں جب کہ ہم گلگت بلتستان کی کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے اور نیکسٹ ٹارگٹ کشمیر کا تھا، یہ تشریف لائے میرے دفتر میں اور انہوں نے کہا کہ مل کے کچھ کرنا چاہیے، تو میں نے فوراً کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، آپ فرمائیے کہ ہم کون سی تاریخ رکھیں کہ جس دن ہم یہ کانفرنس منعقد کر سکیں۔ تو انہوں نے فوراً یہ تاریخ سجیسٹ کی، اگرچہ یہ بہت قریب تھی، یعنی پچھلی کانفرنس ہماری ابھی
1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو. تو 2 بڑی کانفرنسوں کو بہت جلدی منعقد کرنا ذرا انتظامی اعتبار سے کئی مشکلات کا باعث ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ یہ تمام انتظامی معاملات کو سنبھالیں گے، اور حقیقتاً انہوں نے ایسا کیا. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جس خوش اسلوبی، نیک نیتی اور خلوص سے انہوں نے اس کانفرنس کا انتظام کیا، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ دست تعاون دراز کرنے والے تمام انتظامیہ کے لوگ یا اس شہر کے اہل قلم، دوسرے شہروں سے تشریف لانے والے اہل قلم جنہوں نے ان سے بھی تعاون کیا اور اکادمی ادبیات سے بھی تعاون کیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک یادگار موقع ہے، میری زندگی کا بھی یادگار موقع ہے کہ میں نے پورے کشمیر کے نمائندہ اہل قلم سے ملاقات کی. ہر نمائندہ زبان کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ گوجری ہو، وہ کنڈل شاہی ہو، وہ پہاڑی ہو، وہ کشمیری زبان ہو، اور یا وہ آزاد کشمیر میں اردو زبان کے حوالے سے گفتگو ہو. یہ تمام مقالے جو یہاں پڑھے گئے انتہائی پرمغز اور ریسرچ بیسڈ تھے، تحقیق پر مبنی تھے. ان میں سے کوئی بھی مقالہ ویسا نہیں تھا جیسے پیشہ ور کانفرنسوں میں جانے والے جو پیشہ ور محققین ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں مقالہ باز. تو وہ ہم خود بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ جانا پڑے تو وہ آخری وقت میں کچھ چند جملے لکھ لیتے ہیں، بعض اوقات لکھتے بھی نہیں، زبانی بات کر لیتے ہیں اپنے پر اس پر. لیکن یہاں پر کوئی ایسا مقالہ نہیں تھا جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ. ہر مقالہ نہایت گہری تحقیق کے بعد لکھا گیا، اس میں پوری توجہ دی گئی. اور وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر پورا مقالہ پڑھنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جس طرح کی تلخیص پیش کی گئی اسی سے اندازہ ہوا کہ کتنے عمدہ مقالے لکھے جا چکے ہیں. اور میں یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ جلد یہ شائع ہوں گے اکادمی ادبیات پاکستان میں.